السلام علیکم حنان بھائی، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یعنی جب بھی ہم اس کائنات کے بارے میں سوچتے ہیں تو ایک ہی سوال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا؟ تو اس کا مجھے کائنڈلی تھوڑا سا جو ہے وہ بریفلی آنسر کر دیں گے۔ بہت شکریہ۔ اچھا، یہ جو آپ نے کوشچن کیا ہے اس کی دو ڈائمینشنز بنتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یعنی ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، ایک تو یہ کوشچن اس کی ڈائمینشن بنتی ہے۔ دوسری ڈائمینشن اس کی بنتی ہے فلسفی کی، کہ اللہ کو کیا ضرورت پیش آئی کہ اس نے ہمیں بنایا۔ تو پہلے پارٹ کو جو ہے اگر ہم ایڈریس کریں تو اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ بنیادی طور پہ ہمیں تھوڑا سا کانٹیکسٹ سمجھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات یہاں تھی، فرشتے تھے، دیگر مخلوقات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق بنائی جسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بھیجنے جا رہا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا سٹیٹس کتنا ہائی ہے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے ایک گفٹ ہمیں دیا جسے ہم فری ول کہہ سکتے ہیں۔ فری ول سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسی مخلوق بنا دی جس کے فیصلے، جس کے ایکشن، جس کی چوائسز فکس نہیں ہیں، وہ اپنی مرضی سے چیزیں کر سکتا۔ تو یہ بڑا کم مخلوقات میں یہ چیز ہے۔ تو انسان کو سوچنے سمجھنے کی کیپیبلٹیز دی گئی کہ وہ اپنی مرضی سے فری چوائس کے ساتھ کام کر سکے، اور اس کو سٹیٹس کیا دیا گیا کہ اس کو اشرف المخلوقات بھی بنایا گیا، کہ جو عام کریشن ہے اس سے یہ چیز اس کو ممتاز کرتی ہے۔ اب یہ سارا کچھ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کا امتحان لیا جائے۔ ہمیں مختلف سیٹنگز میں انسان کو اتارا گیا، کسی کو غریب بنایا گیا، کسی کو امیر بنایا گیا، ایسے جیسے ایک گیم بچھائی گئی، یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ مختلف اس میں سرکمسٹانسز رکھے گئے مختلف لوگوں کے، اور ان کو مختلف حالتوں میں آزمایا جائے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں بری اور بھلی حالتوں میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ ہم تمہیں آزما سکیں۔ اور پھر کیا ہوا کہ ہمیں فری ول دی گئی کہ ان چیزوں میں آپ ریئیکٹ کیسے کرتے ہو، اور ان ایکشنز کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دی کہ بھئی یہ چیزیں جو ہیں وہ درست ہیں، یہ چیزیں غلط ہیں۔ اور کچھ چیزیں جو تھی وہ انسان کو اس کی فطرت میں بتا دیا گیا کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، کیونکہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آتی ہے کہ ہر بچہ مسلم فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اور اسی طرح جتنے بھی انبیاء تھے وہ سارے اسلام پہ تھے۔ اور بہت سے صحابہ اور بہت سے جو کہ یہ مشرکین کی طرح بتوں کو نہیں پوچھتے تھے، وہ بیسیکلی دین فطرت پہ تھے۔ یعنی ایک فطرتاً بھی ایک احساس ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط، اور جو کمی پیشی رہ گئی اس کے لیے انبیاء کو بھیجا، تو ہمیں بتا دیا گیا کیا درست ہے کیا غلط ہے، اور ہمیں مختلف سرکمسٹانسز میں رکھ دیا گیا۔ اب پھر دیکھا گیا کہ عبد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بندے کیا ہیں، میرے عبد ہیں، میرے بندے ہیں یہ۔ اور بندگی کا کنسیپٹ آیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کر سکیں۔ لفظ عبادت عبد سے نکلا۔ عبد سے مراد اگر آپ عبد اور بندے کا اور آقا کا اگر کنسیپٹ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ یعنی اپنی ساری لائف اللہ کے تابع ہو کے گزارنا، یہ بندگی کا کنسیپٹ ہے۔ تو انسان کو مختلف سچویشنز میں ڈالا گیا، اس کو اچھائی اور برائی کا بتایا گیا، اور پھر اس کے ایکشنز کے نتیجے میں اس کو یا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ملے گی یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ ملے گی، ٹھیک ہے۔ اور انسان کو بتایا گیا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں بیکار پیدا کیا؟ بیکار نہیں پیدا کیا انسان کو بنانے کا ایک مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا بندہ بن کے انسان نے یہ زندگی گزارنی ہے، اور ایک اس کو فری ول دے دی گئی کہ اس کے پاس چوائس ہے، چاہے تو وہ نافرمانی بھی کر سکتا ہے، چاہے تو وہ اللہ کا حکم بھی مان سکتا ہے۔ تو وہ کس چیز کو چوز کرتا ہے، اس کی وجہ سے اس کی آخرت ڈیسائیڈ کی جائے گی۔ آخرت کا ایک پورا نظام رکھا گیا، دوزخ، جنت اور یوم حشر
جس دن قیامت کا دن، جس دن یہ ساری عدالت لگے گی. تو یہ کنسیپٹ بیسیکلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے جی پہلا پارٹ. اب دوسرا پارٹ جو ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا کیوں، ضرورت کیوں پیش ہے.